محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ تجوید و قرات کا یہ شریف فن بنیادی طور پر دو حصوں پر منقسم ہے، جن میں سے ایک قسم تو تلفظ و ادا اور اس کا کمال، عمدہ گلے اور جاذب لہجوں سے اس کا انطباق، جس کو ہماری اصطلاح میں مشق اور مشاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم کتب فن میں موجود مسائل اور اس کی تحقیق و تشریح، قیل و قال اور اس کے رموز و غمامز ہے۔ امسال ہم فن کی اس دوسری قسم کو بطور تجربہ اپنے مسابقے میں شامل کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ان سعادت مند مساہمین نے شاطبیہ جیسی ادق نظم کے کچھ مشکل مواقع کی تشریح کے لیے محنت کی ہے، جسے یہ مسابقے کے انداز میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ چنانچہ ہم ان طلباء عزیز میں سے ایک طالب علم، درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم ارقم احمدہ مادی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور سوال ناموں میں سے ایک سوال نامہ لے کر حضرت قاری زبیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ فلا یحزن کا کفرہ میں ادغام نہ ہونے کی صحیح توجیہ کیا ہے؟ نیز اخفاء کے اظہار و ادغام کے جامع ہونے کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا یحزن کا کفرہ، یہ ابدال سے مستثنی ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اذ النون تخفى قبلها لتجمل، لیکن اس کی تشریح کے باب میں صحیح بات یہ ہے، اور فلا یحزن کا کفرہ میں ادغام نہ ہونے کی صحیح تقریر یہ ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ فلا یحزن کا میں کاف ضمیر ہے اور ادغام کے لیے شرط ہے اذا لم تکن تا مخبر او مخاطب، لیکن وہاں تھا کہ ضمیر فاعل کی جگہ ہو، گو فلا یحزن کا میں ضمیر فاعل کی جگہ نہیں ہے، لیکن نفس ضمیر تو ہے جو کسی اسم ظاہر کی طرف سے نیابت کر رہی ہے۔ اب اگر ہم ادغام کر دیں گے تو فلا یحزن کا کاف یہ کفرہ کے کاف میں داخل ہو جائے گا، نتیجتاً مراد کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فلا یحزن کا میں ادغام نہیں کیا جاتا۔ دوسری توجیہ، عام اصول یہ ہے کہ کلمہ واحدہ میں دو تغیر مناسب نہیں سمجھے جاتے، اس لیے کہ جب ایک تغیر کے بعد کلمے کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو دو تغیر ہو جانے کے بعد تو کلمے کو سمجھنے میں اور دشواری ہوگی، کلمے کے معنی اور کلمے کی اصلیت تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، فلا یحزن کا میں اخفاء کے ذریعے ایک تغیر پہلے سے ہو چکا ہے، اب ادغام کرنا یہ کلمے میں تغیر ثانی کرنا ہے، اور اصول ہے کہ ایک کلمے میں دو تغیر مناسب نہیں سمجھے جاتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اخفاء ذو جہتین ہے، یعنی اظہار اور ادغام دونوں کا جامع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اخفاء میں قدر اظہار تو قدر ادغام ہوتا ہے، تو اخفاء میں قدر ادغام کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ادغام میں زبان مدغم کے مخرج میں بالکل نہیں لگتی، اسی طرح اخفاء میں بھی زبان مخرج میں ذرا سی لگتی ہے، اور وہ بھی ہلکے سے لگتی ہے، یعنی کچھ زبان لگتی ہے تو کچھ زبان نہیں لگتی، لہذا جتنی زبان لگتی ہے اس قدر اظہار، اور جتنی زبان نہیں لگتی اس قدر ادغام ہوگا۔ یہ مطلب ہے اخفاء ذو جہتین ہے، یعنی اظہار و ادغام کا جامع ہے۔ فلا یحزن کا میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
ادغام نہ ہونے سے متعلق فرمایا اذن نون تخفا قبلها لتجملا، لیکن علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ ادغام کیوں نہیں ہوتا، صرف مختصراً یہ کہہ دیا کہ فلا یحزنک میں نون میں اخفا ہوا ہے لہذا ادغام نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اخفا کے ہوتے ہوئے ادغام کرنے میں کیا ممانعت ہے؟ اخفا مانع ادغام کیوں بنا؟ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تفصیل نہیں فرمائی، لیکن شراح اس اجمال کو کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخفا یہ ذو جہتین ہے، یعنی اظہار و ادغام کا جامع ہے، اور ادغام یہ موجب تشدید ہے، وہ کامل مشدد نہیں لیکن کسی درجے میں مشدد تو ہے، تو جس قدر ادغام ہوگا اسی قدر تشدید بھی آئے گی، اور مدغم کا مشدد ہونا یہ مانع ادغام ہے، جیسے مس سقر، اسی لیے مدغم کے مشدد ہونے کی وجہ سے مس سقر کی طرح فلا یحزن کا کفرہ میں بھی ادغام نہ ہوگا۔ نہیں، لیکن شراح کی یہ تقریر چند وجوہ سے قابل اطمینان نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ دوسرے سوال کا حصہ ہے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم عربی ششم کے ایک طالب علم طیاب جھارکھنڈ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کا سوال نامہ لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا۔ ایسے مواقع کا ادغام جو اجتماعی ساکنین کا سبب بنتے ہوں، ان سے متعلق حضرات قراء و نحات کے مابین کیا اختلاف ہے، نیز ہمارے ناظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں کیا رائے ہے، اس کو واضح فرمائیں۔ وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ شعر میں جس مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں وہ امام ابو عمرو بصری کے لیے ادغام کبیر سے متعلق ہے، جیسے شہر رمضان، خذ العفو وأمر من بعد ظلمه وغیرہ۔ ایسے مواقع میں متقدمین مشائخ سے دو وجہ منقول ہے، ادغام اور اختلاس۔ ادغام مابعد ساکن کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اختلاس مدغم کی حرکت کو پست آواز میں سرعت کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 444 ہجری اپنی کتاب جامع البیان میں فرماتے ہیں وقد قرأت انا بالمذهبین جميعا والاخفاء اوجہ واکثر۔ ادغام تو اس لیے کہ علت تقارب و تماثل کے تحت دو حرفوں کا اجتماع ہو رہا ہے جو موجب ثقالت ہے، لہذا ادغام کر کے اس ثقالت کو رفع کرنا ظاہر ہے۔ اختلاس اس لیے کہ ادغام کرنے کی وجہ سے جو اجتماع ساکنن علی غیر حدہ لازم آ رہا تھا جو کہ موجب ثقالت ہے، اور منشأ ادغام رفع ثقل ہے، تلفظ میں آسانی پیدا کرنا ہے، لیکن ایسے مواقع میں ادغام کرنے کی وجہ سے اجتماع ساکنن علی غیر حدہ لازم آ رہا تھا، تو یہ دونوں طرح کی ثقالت، یعنی دونوں طرح کی ثقالت کو رفع کرتے ہوئے یہاں اختلاس کر لیتے ہیں۔ دونوں طرح کی ثقالت سے مراد کیا ہے؟ ایک ثقالت تو یہ کہ اختلاس حرکت کی وجہ سے اجتماع ساکنن علی غیر حدہ لازم نہیں آتا، دوسری ثقالت یہ کہ علت تقارب و تماثل کے تحت جو دو حرفوں کا اجتماع ہو رہا تھا اور وہ موجب ثقالت تھا، تو اختلاس کر لینے کی وجہ سے تلفظ میں قدر تخفیف ہو جاتی ہے، یوں دو طرح کی ثقالت رفع ہو جاتی ہے۔ بہرحال متقدمین مشائخ سے ادغام اور اختلاس دو طرح کی وجہ منقول ہیں جن پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ادغام والی وجہ پر ارباب نحو کی طرف سے، مثلا امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی طرف سے یہ اعتراض ہونے لگا
کہ ادغام کے لیے اصول عربیت سے موافقت ضروری ہے، جبکہ ایسے مواقع میں ادغام کرنا یہ اصول عربیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ایسے مواقع میں ادغام کرنے سے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ لازم آتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے متأخرین نے ایسے مواقع میں اختلاس کو اختیار فرمایا، اور ان کی تقویت میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے مواقع کے ادغام کو مشکل قرار دے کر اختلاس کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِدْغَامُ حَرْفٍ قَبْلَهُ صَحَّ سَاكِنٌ، ایسے حرف کا ادغام کہ جس کا ماقبل ساکن صحیح ہے، عسیر، مشکل ہے، وَبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلًا، جبکہ ایسے مواقع میں اختلاس کر لینے سے بات بن جاتی ہے۔ طبقہ مفصلہ کیا ہے؟ یہ جنگ کی ایک اصطلاح ہے۔ جب ایک دشمن اپنے سامنے والے دشمن پر وار کرتا ہے اور ایک ہی وار میں جوڑ کو الگ کر دیتا ہے تو مزید محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے مواقع میں ادغام کر کے قاری، ایسے مواقع میں اختلاس کر کے قاری دونوں طرح کی ثقالتوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو تلفظ میں قدر تخفیف بھی ہو جاتی ہے، دوسرا جو ادغام کرنے کی صورت میں اعتراض لازم آ رہا تھا اس سے بھی قاری محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیز اختلاس کو اخفا سے کیوں تعبیر کیا شعر میں؟ کہ اخفا کے معنی ہے چھپانا، اور اختلاس میں بھی حرکت کو پست آواز میں سرعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی چھپانے کے معنی ہے، تو چھپانے کو چھپانے کے ساتھ تشبیہ دی اور اختلاس کو اخفا سے تعبیر کیا۔ لیکن ارباب نحو کا جو ادغام والی وجہ پر اعتراض ہے اور ان کا انکار ہے، کئی وجوہ سے وہ قابل نظر ہے، لیکن وہ دوسرے سوال کا حصہ ہے، اس وجہ سے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم عربی ششم کے ایک طالب علم محمد بمبئی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے حصے کا سوال نامہ لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها لتجمل فلا يحزنك كفره میں علت ادغام موجود ہونے کے باوجود ادغام نہ ہونے سے متعلق علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اخفاء کو مانع ادغام کے طور پر فرمایا ہے، تو اخفاء ادغام کے لیے کیوں کر مانع ہے، اس سے متعلق شراح کی تشریح اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جب مثلین کا اجتماع دو الگ الگ کلمے میں ہو تو ادغام واجب ہوتا ہے، مثلا یعلم فی ہدا وغیرہ، لیکن فلا یحزن کا کفر اس اصول سے مستثنی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو روایت و نقل ہے کہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ کلمہ اظہار کے ساتھ یعنی بغیر ادغام کے ہی پہنچا ہے، تاہم علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں عدم ادغام کی ایک عقلی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اذ النون تخفى قبلها لتجمل، اور فلا يحزن کا کفرہ میں عدم ادغام کی یہی وجہ متقدمین نے بھی بیان فرمائی ہے، لیکن علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مختصراً کہہ دیا کہ کاف سے پہلے نون میں اخفا ہے لہذا ادغام نہ ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اخفا کے ہوتے ہوئے ادغام کرنے میں کیا ممانعت ہے، اخفا مانع ادغام کیوں بنا؟ تو اس اجمال کی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، لیکن شراح نے اس اجمال کو کھولا ہے کہ اخفا ذو جہتین ہے، اظہار و ادغام کا جامع ہے، ہی حالت بین الاظہار والادغام، کہ اخفا میں قدر اظہار تو قدر ادغام ہے، اور ادغام یہ موجب تشدید ہوتا ہے، تو گویا کامل مشدد تو نہیں لیکن کسی درجے میں مشدد ہے، اور مدغم کا مشدد ہونا یہ مانع ادغام ہے، جیسے مس سقر، تو اسی طرح فلا یحزن کا کفرہ میں بھی ادغام نہ ہوگا۔
لیکن شرح کی یہ وضاحت چند وجوہ سے قابل اطمینان نہیں ہے. اخفا دو جہتین ہے, اظہار و ادغام کا جامع ہے, یہاں تک تو بات درست ہے, لیکن اخفا کو کسی درجے میں تشدید کا موجب قرار دینا چند وجوہ سے درست معلوم نہیں ہوتا. شرح کا یہ کہنا کہ یحزن کا کاف مشدد ہو گیا, حالانکہ ادغام جس کو مشدد بناتا ہے وہ مدغم ہے نہ کہ مدغم فی, جیسا کہ ارباب فن نے تشدید کی ادا کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے انک اذا اصغیت سمعت ساکنا مشددا ینتہی الی مخفف, کہ جب آپ تشدید کی ادا پر کان رکھو گے تو معلوم ہوگا کہ صحیح معنی میں پہلا حرف مشدد ہے. اب شرح نے یہ کہا کہ اخفا میں قدر ادغام ہے اور ادغام یہ موجب تشدید ہے, تو یحزن کا کاف مشدد ہو گیا. اگر شرح کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اخفا موجب تشدید ہے تب بھی مشدد تو نون ہوگا نہ کہ کاف, تو شرح کا یحزن کا کفرہ کو مس سقر سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے. دوسری وجہ شرح کا یہ کہنا کہ اخفا میں قدر ادغام ہے لہذا اس کی وجہ سے اس میں تشدید آئے گی, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تشدید یہ شد اشد سے ہے جس کا معنی ہے مضبوطی سے باندھنا, اور اصطلاح قراءت میں تشدید کہتے ہیں شدت و اتصال الجسمین کو. جب اخفا میں نفس تشدید ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اخفا میں تشدید کو ماننا یہ حقیقت اخفا کے خلاف ہے کہ اخفا اور تشدید دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ تشدید میں اتصال قوی, کامل اور مضبوط ہوتا ہے, جبکہ اخفا میں اتصال ذرا سا اور ہلکا سا ہوتا ہے. اس لیے کہ اخفا میں طرف زبان ناپ کے مسوڑے میں ذرا سی اور ہلکی سی لگتی ہے, تو جب اخفا میں نفس اتصال ہی ذرا سا اور ہلکا سا ہوتا ہے تو اس میں تشدید کا تصور کرنا یہ جائز درست نہیں ہے. لہذا شرح کی وضاحت محل نظر ہے. تیسری وجہ شرح کا یہ کہنا کہ ادغام کی طرح اخفا میں بھی تشدید آئے گی صحیح نہیں ہے, کہ تشدید اخفا میں نہیں آ سکتی, ادغام میں آئے گی, اس لیے کہ تشدید یہ مضبوطی سے باندھنے کا نام ہے, اور ادغام میں مدغم کو مدغم فی میں مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے. اور اگر یہی تقریر ہم اخفا میں کریں کہ اخفا موجب تشدید ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مخفا ہے اور ایک مخفا فی ہے, اور مخفا کو مخفا فی میں مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے. حالانکہ اخفا نام ہے اخفاء الحرف فی نفسہ لا فی غیرہ, اور اخفا میں تشدید کا تصور کرنا یہ اخفاء الحرف فی غیرہ ہے, لہذا شرح کی یہ وضاحت صحیح نہیں ہے. چوتھی وجاہت کہ تشدید کے لیے ضروری ہے کہ دونوں حروف کا مخرج ایک ہو, اور اخفا میں مخفا اور مخفا عنہ دونوں کا مخرج الگ ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جب تک اخفا ہوگا تب تک زبان نون کے مخرج میں لگے گی, پھر کاف کے مخرج میں لگے گی, اور تشدید کے لیے ضروری تھا کہ جن دو حرفوں کے درمیان تشدید لائی جا رہی ہے ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو, اور اخفا میں مخفا اور مخفا عنہ دونوں کا مخرج الگ ہوا کرتا ہے, تو اخفا میں تشدید کو لانا ممکن نہیں. اس وجہ سے بھی شرح کی وضاحت محل نظر ہے. ان مذکورہ وجوہ اربعہ سے معلوم ہوا کہ شرح کی وضاحت محل نظر ہے اور درست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب ہم تخصص فی التجوید والقراءت کے ایک طالب علم مولوی احمد بھاگل کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کا سوالی لفافہ لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں. وحمزة منهم والكسائي بعده امالا ذوات الياء حيث تأصلا. امالا کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ائمہ سبع کے مذاہب بیان کرتے ہوئے اسباب امالا بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. امالہ کے لغوی معنی ہے مائل کرنا، جھکانا، اور اصطلاح قرات میں امالہ یہ فتح کی ضد ہے، یعنی فتحہ کو کسرہ کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھنا. اور امالے کی دو قسمیں ہیں، امالے صغرا اور امالے کبرا. امالے صغرا اس کو کہتے ہیں جس میں کسرہ کی طرف میلان کم. سوال پر دوبارہ توجہ فرمائیں. سوال یہ ہے امالہ کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ائمہ سبع کے مذاہب اور اسباب امالہ بیان فرمائیں. گو امالے کی اصل بنیاد تو روایت و نقل ہے، لیکن اکابر فن نے اس کی معرفت اور اس سے متعلق عقلی تسکین کے طور پر چند اسباب بیان فرمائے ہیں جو آپ کی پیش خدمت ہیں. نمبر 1، الف کا مبدل من الیا ہونا، جیسا کہ سعا، روما، ہدا وغیرہ میں امالہ کرنا. نمبر 2، الف کا مبدل من الیا کے مشابہ ہونا، جیسا کہ الفات تانیث کہ وہ مبدل من الیا نہیں لیکن مبدل من الیا کے مشابہ ہے. نمبر 3، الف کا مبدل من الیا کے مشابہ ہونا، جیسا کہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ کہ ان کا الف مبدل من الیا بھی نہیں ہے اور الفات تانیث سے بھی نہیں ہے، بلکہ الفات تانیث کے جو اوزان ہے فعلا، فعلا اور فعلا ان کے وزن پر ہے، لہذا یہ ان کے مشابہ ہے. نمبر 4، الف کا مرسوم بالیا ہونا، جیسا کہ والضحیٰ، تلاہا، طحاہا، مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے مصاحف میں کلمہ تلاہا میں یا کا شوشہ نہیں لکھا گیا. اگر کسی مصحف میں یا کا شوشہ لکھا بھی گیا ہے تو کھڑا زبر لام کے اوپر ہے نہ کہ یا کے اوپر. اب ان کلمات کا الف واوی الاصل تھا، لیکن چونکہ ان کلمات میں امالہ روایتاً و سنداً ثابت تھا تو امالے کے جواز کو باقی رکھنے کے لیے اس کو بصورت یا لکھا. نمبر 5، کسرائے قبلیہ مستقلہ، جیسا کہ الربا، مشکاہ. نمبر 6، کسرائے قبلیہ غیر مستقلہ کہ جیسا کہ افعال عشرہ کا امالہ کہ ان میں امالہ تو صرف بعض سیغ میں ہوتا ہے، مثلا خفتہ، خفتما وغیرہ. نمبر 7، کسرہ بعدیہ، امالہ بوجہ کسرہ جو حقیقتاً مجرور ہو، مثلا الناری، النہاری کہ ان کلمات میں الف کہ جس کے بعد کسرہ ہے اور یہ کسرہ حقیقتاً مجرور ہونے کی وجہ سے ہے. نمبر 8، امالہ بوجہ امالہ جیسا کہ سکارو، النصورو، یتامہ وغیرہ. امام کسائی کے راوی دوری علی بطریق ابو عثمان الضریر دونوں الف میں امالہ کرتے ہیں، اور یہ امالہ اصل میں آخری الف میں امالہ ہے جو ذوات الرو ہے، اور اس کی وجہ سے الف اول میں بھی امالہ ہوتا ہے. نمبر 9، تائے تانیث یا مشابہ تائے تانیث کا وقفاً ہاں سے بدلنا اور ما قبل میں فتحہ کا ہونا، جیسا کہ خلیفہ وغیرہ. نمبر 10، معنوی مصلحت کے طور پر امالے کا ہونا، مثلا امام شعبہ کی روایت میں صرف سورہ اسراء کے کلمہ اعمہ میں امالہ، اور امام خلاد کے لیے صرف سورہ نمل کے کلمہ آتیکہ میں امالہ، اور امام ہشام کے لیے کلمہ آنیہ میں امالہ. مولی احمد جی، امالہ کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ائمہ سبع کے مذاہب. اب ہم عربی ششم کے ایک طالب علم عثمان اون کو دعوت دیتے ہیں کہ جی اب ہم عربی ششم کے ایک طالب علم عثمان اون کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں
اور سوالی لفافہ لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں. امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصول ابدال سے مستثنی کلمات کے لیے جو 5 موانع بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آخری 3 موانع کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کل 35 کلمات اصول ابدال سے مستثنی ہے جن کے 5 موانع ہیں. ان میں سے آخری 3 موانع یہ ہیں. نمبر 3، جب کسی جگہ حمزہ کی تحقیق بنسبت ابدال کے مشکل ہو اور ابدال تحقیق کی تحقیق ابدال کی بنسبت آسان ہو تو ایسے موقع میں امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ ابدال نہیں کرتے ہیں. اور وہ 2 کلمات ہیں، تؤوی اور تؤوی. اس لیے کہ اگر ان کلمات میں ابدال کریں گے تو حمزہ ساکنہ کو ماقبل کے ضمے کی مناسبت واو سے بدلنا ہوگا. اب ضمے کے بعد ایک اور واو ہے، یوں ایک ساتھ 2 واو کو پڑھنا ہوگا، اور یہ اداءً مشی مقید کی مشابہ ہے جو تلفظ کے لیے موجب ثقالت ہے. لہذا یہاں ابدال کرنے سے منشأ ابدال یعنی تلفظ میں آسانی پیدا کرنا یہی فوت ہو جاتا ہے. اس لیے امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ابدال نہیں کرتے. نمبر 4، جب ابدال کرنے سے کلمے کی اصلیت مشتبہ ہو جائے اور کلمے کے معنی سمجھنے میں دشواری ہو تو ایسے موقع میں بھی امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ ابدال نہیں کرتے. اور وہ ایک کلمہ ہے ریئن، اس لیے کہ اگر اس کلمے میں ابدال کریں گے تو یہ ہوگا ریئن، پھر یا کا یا میں ادغام ہوگا تو یہ اس لیے کہ اگر اور وہ ایک کلمہ ہے ریئن حسین منظر کے معنی میں، اس لیے کہ اگر اس کلمے میں ابدال کریں گے تو یہ ریئن ہوگا، پھر یا کا یا میں ادغام ہوگا تو یہ ریئن ہو جائے گا جس کے معنی ہے وادی کا پانی سے بھر جانا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے تو کلمہ ریئن کو حسین منظر کے معنی میں استعمال کیا ہے. اب جب ابدال کے بعد ادغام ہوگا تو یہ معنن وادی کے پانی سے بھر جانے کے مشابہ ہو جائے گا، اور مشابہت وجہ مغالطہ ہوا کرتی ہے. لہذا کلمے کے معنی کی صیانت و حفاظت اور اس کو اشتباہ سے بچانے کے لیے امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ابدال نہیں کرتے. نمبر 5، جب ابدال کرنے سے ایک لغت دوسرے لغت کے مشابہ ہو جاتا ہو تو ایسے موقع میں بھی ابدال کو ترک کر دیا جاتا ہے. اور وہ ایک کلمہ ہے مؤصدتن، جو 2 جگہ آیا ہے. اس کلمے کی اصلیت کے باب میں ارباب عربیت کی 2 رائے ہیں. نمبر 1، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کلمہ محموز الفا اصدت سے ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کلمہ اوسط سے ہے. امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو محموز الفا اصدت سے مانتے ہیں. اب امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کلمے میں ابدال اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ابدال کیا اور مؤصدتن پڑھا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اوسط سے مانتے ہیں. لہذا یہاں ابدال کرنے سے ایک لغت دوسرے لغت کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس لیے امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کلمے میں ابدال نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اور جزیہ ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَمُؤْصَدَةٌ أَوْصَدْتُ يُشْبِهُ كُلُّهُ تَخَيَّرَهُ أَهْلُ الْأَدَاءِ مُعَلَّلًا. اس میں ناظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول تخیرہ اہل الاداء معللہ کی شرح فرمائے. تخیرہ اہل الاداء معللہ، شعر کے اس جملے سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان 35 کلمات کے استثناء کو اہل ادا نے پسند فرمایا ہے، نہ کہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان 35 کلمات کا استثناء امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا اختیار کرتا ہے. ہاں، جیسا کہ شرح نے لکھا ہے کہ اہل ادا بالخصوص ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ان 35 کلمات کا استثناء امام سوسی ان 35 کلمات کو امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بطور استثناء بیان فرمایا ہے.
اور صرف استثناء ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ہر کلمے کے استثناء کے لیے وجہ استثناء کا بھی اہتمام فرمایا. اور توجیحات کا یہ اہتمام امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اہل ادا بالخصوص ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھا. اس لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تخیرہ اہل الاداء معللا. وآخر دعوانا ٹھیک. ماشاء اللہ. اب ہم اس مسابقے میں شریک چھٹے مصاحب عربی ششم کے طالب علم مولوی جاوید کڑات کا نام پیش تخصص فی التجوید والقراءت کے ایک طالب علم مولوی جاوید کڑات کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے حصے کا سوال نامہ لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں. سوال چند جزیات پر مشتمل ہے، ایک ایک جز کر کے آپ سے سوال کیے جائیں گے. وحمزة منهم والكسائي بعده امالہ ذوات الیاء حیث تأصلا. امالے کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. امالے کی تعریف. امالے کے لغوی معنی ہے مائل کرنا اور جھکانا. اصطلاح قرات میں امالہ یہ فتح کی ضد ہے جس کے معنی ہے فتحہ کو کسرے کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھنا. امالے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک امالہ صغریٰ یعنی جس میں کسرے کی طرف میلان کم ہو، یعنی جس میں کسرے کی طرف میلان کم ہو اور اس کو تقلیل، تلطیف، امالہ بین بین، امالہ بین اللفظین اور امالہ متوسطہ وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا موسیٰ، عیسیٰ. امالہ کبریٰ جس میں کسرے کی طرف میلان زیادہ ہو اور اس کو اشباع، اضجاع، اجناح اور امالہ محضہ اور امالہ شدیدہ وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا موسیٰ، عیسیٰ. امالے کی حکمت بیان فرمائے. امالے کی اصل حکمت تو وہ رفع ثقل ہے، یعنی تلفظ میں آسانی پیدا کرنا. جیسا کہ محقق فن علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ اپنی کتاب النشر میں فرماتے ہیں وَأَمَّا فَائِدَةُ الْإِمَالَةِ فَهِيَ سُهُولَةُ اللَّفْظِ وَذَلِكَ أَنَّ اللِّسَانَ يَرْتَفِعُ بِالْفَتْحِ وَيَنْحَدِرُ بِالْإِمَالَةِ وَالْإِنْحِدَارُ أَخَفُّ عَلَى اللِّسَانِ مِنَ الْإِرْتِفَاعِ فَلِهَذَا أَمَالَ مَنْ أَمَالَ. اسی طرح ادائے امالہ کئی حکمتوں کی اور حامل ہے، جیسے الفات مبدلہ من الیا، سعا، رما، ہدا وغیرہ. ان کلمات میں امالہ کرنا گویا ان کلمات کے باطن میں موجود یا کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی طرح تانیث کو یا کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے، جیسے کہ مذکر کے لیے صیغہ امر میں کل و قل کہا جاتا ہے، اسی طرح مؤنث کے لیے کلی و قلی کہا جاتا ہے. اور الفات تانیث میں امالہ کرنے والا امالے کے ذریعے مؤنث کے باطن میں پائی جانے والی یا کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی طرح اسباب امالہ میں ایک سبب ہے الف کے سیاق و سباق میں کسرے کا ہونا، اور اس موقع میں امالہ کرنے والا امالے کے ذریعے الف کے ما قبل ما بعد کسرے کے انخفاض میں اداءً مناسبت پیدا کرتا ہے. امالہ کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ائمہ سبعہ کے مذاہب بیان فرمائے. امالہ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے ائمہ سبعہ تین حصوں میں منقسم ہے. نمبر ایک امام ابن کثیر مکی، یہ وہ امام ہیں جن کے لیے پورے قرآن کریم میں کسی بھی موقع میں امالہ نہیں ہے. نمبر دو امام عاصم، امام ہشام، امام قالون رحمہم اللہ، یہ وہ ائمہ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں بعض مواقع میں امالہ ہے. مثلا التوراہ مجریہا اعما. اسی طرح نمبر تین پر ہیں
इमाम वर्श, इमाम बसरी, इमाम हमजा, इमाम किसाई रहिमहुमुल्लाह, ये वो अइम्मा है जिनके लिए कुरान करीम में अक्सर मौक़े में इमाला है। लेकिन तफसील इसमें यह है कि इमाम वर्श रहिमहुल्लाह के लिए कुरान करीम में हर जगह इमाला सुगरा है, लेकिन कलीमा ताहा की हाँ में उनके लिए इमाला कुबरा है। और इमाम हमजा रहिमहुल्लाह के लिए कुरान करीम में अक्सर मौक़े में इमाला कुबरा है, बाज़ मौक़े में इमाला सुगरा है। इमाम किसाई रहिमहुल्लाह के लिए पूरे कुरान करीम में हर जगह इमाला कुबरा है। और इमाम अबू अम्र बसरी रहिमहुल्लाह के लिए इमाला सुगरा और इमाला कुबरा दोनों हैं। बस माशाअल्लाह। अब हम तखस्सुस फी तजवीद वल क़िराअत के एक साथी मौलवी अनस अहमदाबादी को दावत देते हैं कि वो आएं और अपने हिस्से का सवाल नामा लेकर हजरत कारी साहब की खिदमत में पेश करें। वयुबदलु लिस्सूसी कुल्लु मुसक्कनिन मिनल हमज़ि मद्दन गैर मजज़ूम नुहमिला। हमज़े मुनफरिदा साकिना में इब्दाल से मुताल्लिक़ इमाम सूसी रहमतुल्लाहि अलैहि का उसूल और उससे मुस्तस्ना कलिमात के 5 मवाने में से पहले 2 माने बयान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़े साकिना, ख्वा हमज़े साकिना फ़ा कलीमे में फ़ा आइन लाम किसी भी जगह हो, इमाम सूसी बिल उमूम उसमें इब्दाल करते हैं। मसलन याकुलु, बीरुन, फद्दारातुम वगैरह वगैरह। लेकिन 35 कलिमात हैं जो 5 मवानी और अवामिल से इमाम सूसी रहमतुल्लाहि अलैहि के लिए उसूल इब्दाल से मुस्तस्ना है, जिसे नाज़िम रहमतुल्लाहि अलैहि मतन में लफ्ज़ गैर से बयान फरमा रहे हैं। लिहाजा यहाँ लफ्ज़ गैर बमाना इल्ला है। पहला माने, जो हमज़ा किसी आमिल जाजिम की वजह से साकिन हो वो इमाम सूसी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ उसूल इब्दाल से मुस्तस्ना है, और वो 19 कलिमात हैं। कलीमा तसु 3 जगह, नशा 3 जगह, यशा 10 जगह, युहय्यी ननसहा अमलम युनब्बा। चूँकि इन कलिमात का सुकून आर्जी है, या ये कि इन कलिमात का हमज़ा अपनी असल में मुतहर्रिक था, आमिल जाजिम ने इसको साकिन बना दिया है। लिहाजा कलीमे में आमिल जाजिम की वजह से एक तगय्युर हो चुका है। अब इब्दाल करना ये तगय्युर सानी है, और एक कलीमे में 2 तगय्युर मुनासिब नहीं समझे जाते। यहाँ कौल बाज़ के मुजब एक तौजी ये भी कर सकते हैं कि इन कलिमात के हमसे अपनी असल में मुतहर्रिक थे, आमिल जाजिम ने उनको साकिन बना दिया है। अब अगर हम इन कलिमात में इब्दाल करें तो इब्दाल होगा हरफ मद्दा से, और हरफ मद्दा के तुख्म में हरकत होती है, और हरकत को 2 गुना अदा करना ये तो मद कहलाता है। और आमिल जाजिम ने इन कलिमात के हमज़ों को साकिन बनाया था। अब अगर हम इब्दाल करें तो इसमें दोबारा हरकत आ जाएगी, और ये आमिल जाजिम के अमल के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन 19 कलिमात में इब्दाल नहीं होता। माने नंबर 2, जिस हमज़ा का सुकून बीनाई हो, यानी कलीमा जब से बना है तब से हो, तो इमाम सूसी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ ये भी उसूल इब्दाल से मुस्तस्ना है, और वो सीग़े अम्र है। ऐसे कलिमात कुल 11 हैं। कलीमा नब्बी, हय्यी, अंबिहुम 4 जगह, अर्जी 2 जगह, इक़रा 3 जगह। इसलिए कि इन कलिमात के हमज़ों को अम्र ने साकिन बना दिया है, और कलीमे में एक तगय्युर हो चुका है। अब इब्दाल करना ये तगय्युर सानी है, लिहाजा एक कलीमे में 2 तगय्युर मुनासिब नहीं समझे जाते। या यहाँ पर माक़बल में जो तौजी बयान की है वो तौजी भी यहाँ बयान कर सकते हैं। ठीक। माशाअल्लाह। अब हम इस मुसाबके के 8वें मुसाहिब मौलवी रिजवान MP का नाम पेश करते हैं कि वो आए और सवाली लिफाफा लेकर हजरत कारी साहब की खिदमत में पेश करें।
اجتماع ساکنین کا سبب بننے والے مواقع ادغام میں بعض حضرات نحات نے جو وجہ ادغام کا انکار فرمایا ہے، ان کا یہ انکار کن وجوہ کی بنا پر مسترد ہے، بیان فرمائے۔ قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اجتماع ساکنین کے موقع میں بعض حضرات نحات نے جو وجہ ادغام کا انکار فرمایا ہے، ان کا یہ انکار کرنا چند وجوہ سے درست نہیں ہے، اور یہ چند وجہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع میں ادغام کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر ثابت ہے۔ چنانچہ صاحب غیث علامہ صفاقسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من قارئ من السبعۃ وغیرہم الا وقرئ به فی بعض المواضع۔ مثلا امام قالون کی روایت میں کلمہ لا یہدی ہا کے سکون اور دال مشدد کے ساتھ، امام شعبہ کی روایت میں کلمہ فنعم عین کے سکون اور میم مشدد کے ساتھ، بلکہ امام بزی کی قرات میں تو بکثرت ایسے مواقع کا ادغام منقول ہے جیسے فَإِن تَوَلَّوْا وغیرہ۔ چنانچہ یہ تمام صورتیں منقول عن النبی، چنانچہ تمام صورتیں منزل من اللہ اور تعلیم فرمودہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری وجہ، صاحب قرات امام ابو عمرو بصری جن سے ادغام کبیر منقول ہے، خود آپ اکابرین نحات میں سے ہے، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے بغیر اصول عربیت کے کسی مسئلے پر اتفاق و اجماع کمزور تھا۔ اگر ایسے مواقع میں ادغام کرنا آپ صلی اللہ علیہ اصول عربیت کے خلاف ہوتا تو آپ کبھی اسے اختیار نہ فرماتے، بلکہ آگے کی بات یہ ہے کہ ایسے ادغام کو امام حسن بصری اور امام یعقوب بصری نے بھی اصولاً اختیار فرمایا ہے۔ تیسری وجہ، اصول عربیت یہ اجتہادی ہے جو نصوص کے احوال اکثری سے بنے، نیز زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام اکثر ان کا ماخذ ہوا کرتا ہے، جبکہ قرات یہ منزل من اللہ اور منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مجتہدات یہ مرویات و منقولات کے مقابل نہیں ہو سکتے، جیسا کہ امام النحو امام ابو زکریہ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لغت القرآن افصح اسالیب العربیۃ علی الاطلاق۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، الکتاب اعرب و اقوی فی الحجۃ من الشعر۔ چوتھی وجہ، محققین نحات امام ابن حاجب، امام ابن ہشام اور امام ابن مالک وغیرہ ائمہ لغت نے بھی اس باب میں معترضین نحات کی تردید فرمائی ہے۔ نمبر 5، شارح شاطبی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان التقاء الساکنین اغتفر فیہ لکونہ عارضا کالوقف بجامع قصد الخفۃ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وقف میں اجتماع ساکنین جائز ہے، مثلا والعصر، اور وقف ایک ضرورت ہے، اور وقف کی طرح ادغام بھی ایک ضرورت ہے۔ یوں وقف اور ادغام دونوں کی وجہ سے آنے والا سکون عارضی ہوتا ہے، لہذا جب دونوں اپنے وجود اور عمل میں مشترک ہیں تو حکماً بھی مشترک ہوں گے، اور جب وقف میں اجتماع ساکنین صحیح کہلاتا ہے تو ادغام میں بھی اجتماع ساکنین صحیح کہلائے گا۔ نمبر 6، ابن المنیر الاسکندری المتوفی 673 ہجری اپنی کتاب الانتصاف میں فرماتے ہیں، لیس القصد تصحیح القراءۃ بالعربیۃ بل تصحیح العربیۃ بالقراءۃ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اصول عربیت کے ذریعے قراءت کی تصحیح نہیں کی جائے گی، بلکہ قراءت کے ذریعے اصول عربیت کی تصحیح کی جائے گی۔ نمبر 7، علامہ رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ نحات کی عقل پر حیرت ہے کہ جب انہیں کوئی شعر مل جاتا ہے جس سے قراءت کی تائید ہوتی ہے تو اس شعر کو اس قراءت
کی تائید میں پیش فرماتے ہیں، حالانکہ اس کے قائل کا علم تک نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اشعار کی تصدیق یہ قرات کے ذریعے فرماتے. نمبر 8، امام ابو عبیدہ لغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا لغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروى نعم المال الصالح للرجل الصالح. اس کی روح سے کلمہ نعمہ میں عین کا سکون یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لغت ہے. نمبر 9، محقق فن علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحات کوفہ نے اہل عرب سے سماعن و روایتاً شہر رمضان کو ادغام کے ساتھ ہی بیان فرمایا ہے، اور امام سیبوئی نے اسے اشعار میں حکایت فرمایا ہے. نمبر 10، علامہ سیوطی اپنی کتاب الاقتراح میں فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا وَرَدَ أَنَّهُ قُرِئَ بِهِ جَازَ الْاحْتِجَاجُ فِي الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَاتِرًا أَمْ أَحَادًا أَمْ شَاذًا. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ قرآن نے کسی قرات کو پڑھا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ چاہے وہ پڑھی جانے والی قرات شاذہ ہی میں سے کیوں نہ ہو، تو اس کو عربیت کی دلیل بنانا درست ہے. الغرض، ان تمام ذکر کی گئی وجوہات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مواقع میں ادغام کرنا یہ کوئی محل اعتراض نہیں ہے، بلکہ اعتراض خود مسترد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس تشریحی مسابقے کے صرف 3 مساہم باقی ہیں.